السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویوز کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی، ایمان والی، عافیت والی زندگی دے۔ ویلکم بیک ٹو آن لائن قرآن کلاسز ویورز۔ آج ہم قرآنی قاعدے کا جو ہے لیسن نمبر 19، سبق نمبر 19، اس کے اوپر ہم لوگ انشاءاللہ پریکٹس کریں گے۔ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے، اس کو تھوڑا دھیان سے، اس کے اوپر پریکٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو لیسن ہے ہمارا وہ ہے بیسیکلی اخفاء کا لیسن۔ اخفاء کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن، اس کے لغوی معنی، اور کیا اس کا جو قاعدہ ہے کہ کون سے حروف کے بعد اخفاء کیا جاتا ہے، وہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ویورز جو ہمارے پاس اہم بات ہے اس کی ڈیفینیشن۔ اخفاء جو ہوتا ہے، اس کے لغوی معنی جو ہوتے ہیں، اس کے جو چھپانے کے، اس کی آواز کو چھپانا، وہ کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنّے کے ساتھ پڑھنے کو اس طرح کرنا کہ نہ ادغام ہو اور نہ اظہار ہو، تو اسے ہم اخفاء کہتے ہیں۔ اور اس کا جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ دیکھ لیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ حروف ہیں، وہ قاعدے کے اوپر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، ظا، سین، شین، صاد، غا، طا، ظا، فا، قاف، قاف۔ ان حروف میں سے 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو وہاں میں سے آپ نے اخفاء کرنا ہے غنّے کے ساتھ، اور اس اخفاء کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، اور اس کی مقدار جو ہوتی ہے ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ اس کے بعد نون ساکن اور حروف اخفاء خواہ ایک کلمے میں ہوں یا دو کلمے میں ہوں، ٹھیک ہے، اس میں ہر صورت میں غنّہ ہوگا۔ اس کے بعد میم ساکن کے بعد اگر با متحرک آ جائے تو وہاں اخفاء مع الغنّہ کر کے پڑھیں گے، اور اس اخفاء کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ اس کی مقدار بھی ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ آگے بھی اس کی جو پریکٹس ہے، مشق کی، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ میں آگے لفظوں کو پڑھتا ہوں، دھیان سے اخفاء کو دیکھیے گا۔ اخفاء اور غنّے کو دونوں کو مکس اپ اکثر لوگ کر دیتے ہیں۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے آواز کو چھپانا، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپانا۔ غنّہ جو ہوتا ہے وہ آواز کو ناک میں لے کے جانے کو کہتے ہیں۔ یہ ڈفرینس آپ کو ایک چھوٹا سا بتا دوں، بہت ضروری ہے، کیونکہ غنّہ آواز کو ناک کے بانسا جو ہوتا ہے اس میں لے کے جانے کو غنّہ کہتے ہیں، لیکن جو اخفاء ہوتا ہے، اخفاء وہ اس کی آواز کو، نون کی آواز کو ہڈن کرنا، اس کو چھپانا ہوتا ہے بیسیکلی۔ تو اس کی آگے مشق ہے، اس کو دیکھ لیں آپ۔ حمزہ زبر نون ان، تا پیش میم تم، تم، دیکھیں میں نے نون کی آواز کو چھپایا ہے۔ تم، حمزہ پیش نون ان، سا کھڑا زبر سا، ان، سا، زا زبر نون زن، جیم زبر جا، زن جا، با زیر یا بی، لام دو زبر لن، زن جبیلن، جندن، منذرن، منزلا، انسان، منشورا، منصورا، مندود، قنطارا۔ اس کے بعد آگے ننظر، منفطر، منقلبا، انکث، انکاث، من تاب۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج کے اوپر آ جائیں۔ اجل قریب، زوج کریم، ذلول تثیر، شہاب ثاقب۔ یہ ساری مثالیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ تنوین کے اوپر ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش، کچھ بھی آ سکتا ہے۔ فصبر جمیل، در دعا، فاعل ذلك، حمید زعم، فوج سألهم، علیم شدید، عمل صالح، قسمت ضیرہ، قسمت ضیزہ، بلدۃ طیبۃ، سحاب ظلمات، لفارح فخور،
سمیع قریب فتح قریب کتاب کریم. یہ تھا آپ کے سامنے نون ساکن اور تنوین کے بعد جو حروف ہے اس کی مثال. اس کے بعد آگے آ رہا ہے با متحرک سے پیچھے جو حرف ہے اس سے وہ میم آ جائے. با متحرک کا مطلب کہ جس حرف کے اوپر زبر ہو زیر ہو پیش ہو سے متحرک کہتے ہیں. با متحرک سے پہلے جو ہے نا میم ساکن آ جائے تو وہاں اس کی جو اخفاء کی مثالیں وہ دیکھ لیں. ذال کھڑا زبر ذا لام ذیلی ذالی کافش میم کم ذالکم بعد بی میم زبر لفما ذالکم بیما ہم بربہم ربہم بہم فاحکم بینہم علیہم بعلم سبقکم بہا علیہم بکأس انتم بشر من ثمرۃ من جوع من دافع من ذکر من زکاة من سبأ من شیء من صیام من ضریع من طین من ظہیر من فضل من قریۃ من کأس. اس کے بعد آگے تنوین کے بعد حروف اخفاء کی کچھ مثالیں ہیں وہ دیکھ لیں ویورز. تنوین کے بعد حروف اخفاء کی مثالیں ٹھیک ہے. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین. زرعا تأکل سحابا ثاقلا رطبا جنيا كأسا دهاقا ترابا ذلك سعيدا زلقا بشرا سويا عذابا شديدا ظلا ظليلا فتحا قريبا خلق جديد بقلب سليم بأس شديد بريح صرصر لكل ضعف بريح طيبة لبعد ظهيرا خير فقير. یہ ویڈیو ہمارے سامنے اس کا لیسن کمپلیٹ ہوا اخفاء کا. اس کی ویڈیو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجیے گا, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور کوشش کیا کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگے شیئر کیا کریں اور سبسکرائب لازمی کیا کریں. گھنٹی کا بٹن اس کو پریس کریں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.